کہ ایک آسمان کی طرح، ابر آلودہ آسمان کی طرح مرشد کا قلب ہوتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ مرشد کا قلب مانندی آسمان ہے، بمثلی سماع و نشک، وہ برسنے والا آسمان کی طرح وہ برستا ہے، زمین پہ برستا ہے. طالب کے کیاری میں کیا ہے؟ جو شے کا بیج بو چکا ہے وہ خود. مرشد کا فیضان اس بارش کے مانند ہے، جب وہ برسے گی جو کچھ بھی اس نے بویا ہوگا قلب میں وہی اگائے گا. جس کے کھیتی میں بیج اچھا ہو، سمجھ گئے میری بات کو، تو وہی نکلے گا. جس کی کھیتی میں کوئی بھی بیج نہ ہو، خالی ہو، تو اس میں گھاس اگے گا، گھاس پھوس اگے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ لیکن اگر آپ کا مرشد کامل ہے، اس کا دل رات دن برستا رہتا ہے طالب کے قلب پر، اس سے تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا وہ اگاتا ہے. اس لیے جتنے اندر خصائص ہے وہ خود ہی نکل آتی ہے باہر. اچھا بیج ہے تو اچھا اگائے گا. پھر رائے سلوک پر چلتے 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 طالب ایک دن اس کے لیے مرشد کے قلب کی برسات ختم ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ آفتاب تاباں ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ اپنی تمازت کے ساتھ، اپنی منفرد اصولوں کے ساتھ اس پر اپنا تیز دھوپ یا اپنی شعاعیں اتنی تیز کرتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر ہر اگنے والی شے جل جاتی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ اچھی شے ہو تب بھی جل جائے گی، وہ بری شے ہو تب بھی جل جائے گی. یہ مثال ہے ان عرفاء کی جن کی ہاں بڑے بڑے اولو العزم علماء کرام گئے، انہوں نے بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ دیا، لیکن انہوں نے بس سینے پہ ہاتھ رکھا، جو کچھ کتاب و سنت وہ یاد کر چکے تھے وہ بھول گئے. سمجھ گئے میری بات کو؟ پھر کچھ یاد ہی نہیں رہا. جن کا تذکرہ میں بہت بار کر چکا ہوں کہ فلاں شہر میں فلاں بابا داؤدی خاکی، ایسے ہزاروں اولیاء. وہ جب باران قلب ہو رہا تھا تو تب اگنا شروع ہو جاتا ہے. جب سورج قربت دکھاتا ہے، جب مرشد کے قریب آ جاتا ہے، دور ہے تو برسات ہوتی رہتی ہے. سمجھ گئے؟ طالب پیر کے قلب سے دور رہے تو برسات ہوتی رہتی ہے. جتنا ہی یہ قریب آ جائے گا، ظاہر میں یا باطن میں، ظاہر میں اشتیاقیت کے ساتھ، جس کو میں نے علم مشتاقیت کہا تھا، علم مشتق، اور ظاہر میں اپنی پوری عظمت کے ساتھ، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ بات کرنا، اس کے ارادت میں رہنا، اس کی سنگت میں رہنا، اتنا وہ آفتاب کے قریب آ رہا ہے، اور اندر اگنے والا ہر بیج جل جائے گا. جو کوئی بھی وہ عمل شروع کرے گا وہ 10 دن رہے گا، قربت میں آ جائے گا اور جل جائے گا. جو کچھ بھی اگنے والی اسباب اور آلات اندر ہوگی وہ جل جائیں گی. پھر وہ اس کی زمین پک جائے گی، پک جائے گی، پک جائے گی، اتنی پک جائے گی کہ وہ پھر سے بنجر ہونے لگے. لیکن اس بنجر تک پہنچتے پہنچتے وہی خوش نصیب طالبین ہوتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی سنجیری کی طرح، جو بیچ راستے میں اپنا سفر نامہ تبدیل نہیں کرتے، استقامت توڑ نہیں دیتے ہیں.